جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم نے سوال اٹھایا تھا دو وفاقی وزراء ہم نے دیکھا، ایک کراچی میں امن و امان کے لیے بیٹھے ہیں جو بجلی جن کی ذمہ داری ہے، دوسرے امن و امان کے جو وفاقی وزیر ہیں وہ لنڈن میں بیٹھے ہیں اپنی دوری شہریت کے حوالے سے. اور گیلانی صاحب ساتھ میں یہ کہتے ہیں ان کے خلاف لانگ مارچ آیا تو وہ پنجاب میں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے اپنے 2-4 وفاقی وزراء کو وہاں پہ بھجوا سکتے ہیں اور وہ وہاں پہ احتجاج بھی کر سکتے ہیں. تو کیا اب یہی ہم احتجاج کا رخ دیکھیں گے کہ اب آپ اپنے وزیروں کو یہاں سے بھجوائیں گے کہ وہ ان کے خلاف احتجاج کریں؟ دیکھیں آسما، پاکستان پیپلز پارٹی کی کبھی یہ پالیسی نہیں رہی. گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں ابھی افسوس کی بات ہے کہ ہم نے دیکھا ہے ٹی وی چینلز کے اوپر کہ چیف منسٹر آف پنجاب 60% آف پاکستان کے وہ ہی از دا باس، اور وہ چیف منسٹر ایک اتنی سینسٹیو پوسٹ ہے، وہ گاڑی سے نکل کے ڈیمانسٹریشنز کو لیڈ کرتے ہیں جہاں پر پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، جہاں پر آگ جلاؤ گھیراؤ کی سچویشن ہوتی ہے. اسی صوبے کے چیف منسٹر ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو لیڈ کر رہے ہیں. تو اگر آپ نے ہم کبھی یہ نہیں کریں گے، ہم کبھی یہ نہیں کریں گے. ہم نے پہلے دن جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا، ہم نے کہا کہ اگر پاکستان کو آفٹر دا ڈکٹیٹرشپ آف مشرف جن نیشنل ایشوز کا ہمیں سامنا ہے، انٹرنیشنل ایشوز کا سامنا ہے، اور جو ڈومیسٹک وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے. اینڈ یو سی دیٹ کہ پاکستان کا ہر ایک ایشو آ کے لنک کرتا ہے آپ کی لا اینڈ آرڈر سچویشن کے اوپر. اور جو انٹرنیشنل پریشر اس گورنمنٹ نے برداشت کیا ہے، اگر ہمیں لوگ الزام دیتے ہیں کہ جی اوباما کے ساتھ نہیں ملے، فلاں کے ساتھ نہیں ملے، کیونکہ ہمارا ایک سٹانس ہے، ہم چیلنج کرتے ہیں. ٹائم کی بات نہیں ہے، ہم چیلنج کرتے ہیں جو سٹانس زرداری صاحب کو پاکستان کی عوام نے ووٹ دیا، اس کو اوباما کی ضرورت نہیں ہے. اوباما جو اٹھا کے کسی کو نہیں لا سکتا، اب وہ پاکستان نہیں ہے. we're sorry to say that. I hope Obama listens to this. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اس گورنمنٹ نے جو سٹانس لیا ہے پاکستان کی ایشوز کے اوپر، نیٹو سپلائز کو آپ دیکھیں، آپ پاکستان کی جو ایشوز جو پاکستان کو ہٹ کرتے ہیں، پاکستان کی کریڈیبلٹی کے، پاکستان کی فیوچر کو، ڈیموکریسی کو جو ہٹ کرتے ہیں، وہ اسی گورنمنٹ نے سٹانس لیے. لیکن یہ ختم کر دیں، لوگ آپ کو دعائیں پریشر آئے گا تو ہم برداشت کریں گے، دعائیں بھی دیں گے. لیکن جب پریشر آتا ہے تو پھر اپوزیشن اس کے اوپر سیاسی کارڈ کھیلتی ہے. Why are they playing the سیاسی کارڈ؟ عوام کو مسئلہ حل ہمیں ڈائمیر بادشاہ کے لیے پیسے نہیں دیا جا رہا. بیٹھ کے آپ سب کے لیے ایک کریکشن ان کی کر دیں. یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سٹینڈ لیا، اول تو پوری پولیٹیکل سیاسی جماعتوں نے ریزولوشنز پاس کر کے ان کی حمایت، ان کو بولسٹر کیا، اور پہلے کئی ریزولوشنز ردی میں چلی گئی. ہماری جیسی پارٹیز جو پارلیمنٹ میں نہیں، ہم نے اے پی سی میں ان کو سپورٹ کیا کہ خدا کے واسطے اب تو کھڑے ہو جاؤ. امریکہ کے ڈرون حملے پھر ہو رہے ہیں، کہ جو پارلیمنٹ میں پارٹیز نہیں تھی ان کو بھی مدعو کیا گیا. ڈرون حملے ابھی تک ہو رہے ہیں، سب کچھ ہوتا رہا، ڈرون ہوتے رہے، پاکستان کی سوورینٹی کمپرومائز ہوتی رہی. سر پھر رہے ہوگا کیا اس ملک کا؟ پھر اللہ ہی حافظ ہے. لگتا ہے کچھ اتنا اچھا چانس تھا آسمان کے پاس. میں پرسنلی بلیو کرتا ہوں کہ بون کانفرنس میں بھی ہمیں جانا چاہیے تھا. جہاں بھی ہمیں فورم ملے اپنا پاکستان کا پوائنٹ آف ویو، ہمارا موقف پیش کرنا چاہیے. بڑی اچھی بات تھی زرداری صاحب وہاں پہ گئے، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہاں پہ ہم اپنا موقف بیان کرنے سے قاصر رہے. یہاں تک میں آپ کو بتاتا چلوں اور آپ کے ناظرین کے لیے کہ وہاں پہ سب سے بڑا میڈیا سینٹر قائم کیا گیا تھا، سب سے بڑا. اوبیسلی اتنے بڑے اب وہاں پہ گئے ہوئے، کین یو بلیو اٹ کہ ہر جو تھا ہیڈ آف دا اسٹیٹ، ہر ہیڈ آف دا گورنمنٹ جو تھا وہ میڈیا سینٹر میں گئے، انہوں نے جا کے ان کے ساتھ انٹریکشن کیا. اگر کسی نے نہیں کیا تو پاکستانیوں نے نہیں کیا. تو پھر ہم اتنے ایروگنٹ ہیں، ہم اتنے روڈ ہیں. یعنی کہ وہاں پہ کیا کیا ہم نے بلکہ یہ کیا کہ اس کے بعد ان کو کہا کہ ہمارے ہوٹل میں آپ آئیں، وہاں میں ہم آپ کو بریفنگ دیں گے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ کے پاس ساری فیسلٹی تھی کہ پاکستان کا پوائنٹ بھی بتاتے. یہ تو بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ اس کو مینشن کیا. میں آپ سے یہ پوچھ سکتی ہوں کہ زرداری صاحب کس لیے وہاں گئے؟ اسی لیے گئے کہ وہ پاکستان کا موقف 18 کروڑ 20 کروڑ عوام کا موقف پیش کرنے کے لیے. یس دے آلسو ہیو دا ویلیو ان دس ورلڈ. یہ عوام قربانی دیتی ہے تو ان کے امریکہ جیسے ملک میں عوام نے ہر طرح سے اور یہ موقف انہوں نے پیش کرنے کے لیے گئے. عوام نے قربانی دے دی، آپ نے پٹیشن دائر کر دی، آپ نے پٹیشن دائر کر دی. تو اب واٹ نیکسٹ ہوگا کیا؟ ہو رہا تھا نا کہ این والے بھی جو چیف منسٹر صاحب لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کر رہے ہیں، بالکل کر رہے ہیں، لیکن کراچی میں جو کولیشن پارٹنرز ٹارگٹ کلنگز اور سارا جو کلنگز ہو رہی ہیں
وہ کون اس میں وہ کون کروا رہا ہے. میں کہتی ہوں یہ ساری جو پاور میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ آپس میں جو ڈینجرس گیمز کھیل رہی ہیں, جدھر ان کو سوٹ کرتا ہے وہ وائلنس کو انکریج کرتے ہیں, جدھر نہیں سوٹ کرتا وہ آرام سے کرٹیسائز کر دیتے ہیں. کوئی کرسی کو بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں, کسی کا لانگ مارچ کرسی کو بچانے کے لیے, اور کوئی اپنی رحمان ملک نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ ساری کولیشن پارٹنرز جو ہیں ان کے ملٹری ونگز ہیں, انہوں نے خود کہا ہے. سپریم کورٹ نے اپنے ڈیسیژن میں کہا آپ کے پاس اگر کوئی پروف ہے تو وہ دے دیں. ٹو بی فیئر ٹو رحمان ملک صاحب, ٹو بی فیئر ٹو ہم, وہ ہمیشہ ہر چیز کا نوٹس لے لیتے ہیں. بالکل نوٹس جو لے لیا ہم نے, کام کرنے کی ضرورت کوئی نہیں, نوٹس لے لیا ہم نے فوراً نوٹس لے لیا, اور ہم نے کہا 48 گھنٹے کے اندر ہمیں رپورٹ آنی چاہیے, کہاں جاتی ہیں رپورٹنگ, کیا ہوتا ہے اس کے بعد, نو بڈی نوز. تو یہ بڑی بات ہے ان کی. اور پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے جہاں پہ چیف منسٹر پنجاب نکلتے ہیں عوام کے ساتھ, اگر نہ نکلیں عوام کہتے ہیں آپ کوٹھیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ نکلے ہوئے, اگر وہ آتے ہیں, اور اگر پرائم منسٹر صاحب میں کولر میاں صاحب کے آگے لگائیں, اگر پرائم میاں صاحب کے پیچھے لگائیں, اگر پرائم منسٹر صاحب جانا چاہتے ہیں یا اپنے وزراء بھیجنا چاہتے ہیں وہ بھی بھیجیں تاکہ وزراء بھی جوائن کریں. اگر آپ پنجاب میں حکومت ہے تو مسئلے حل کریں, مرکز میں انہوں نے حل نہیں کیے, پنجاب میں انہوں نے مسئلے حل نہیں کیے نا, دونوں طرف ایک طرف پوپی ڈرامہ چلتا رہا 4 کسی سال. اور کو چیف منسٹر بنا لیں پھر وہ ڈیمانسٹریشن کو لیڈ کرے. دیکھیں اب جو بھی فیئر پنجاب کی گورنمنٹ کی جو گورننس ہے اٹ از بیٹر دین اینی ادر صوبہ, آپ کو پتا ہے اس چیز کا, یو نو پنجاب کی لا اینڈ آرڈر, نو وی ڈونٹ نو پنجاب جتنا خراب پنجاب کی محرومیاں ہیں, اسی لیے دوسرے صوبے کی ڈیمانڈ بھی ہو رہی ہے. پنجاب کی آواز کیوں اٹھی ہے؟ اور یہ کانسٹیٹیوشنلی کیا صحیح ہے کہ سٹنگ چیف منسٹر ایک حکومت کے خلاف جلسے نکالے, تو پھر اس کے خلاف آپ جلسے نکالیں گے, کانسٹیٹیوشن میں اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے فیصلے سپریم کورٹ ہی سر کرے گی. مجھے جو آخر میں سمجھ آ رہی ہے سیاسی جماعتوں نے کچھ نہیں کرنا اور ہر فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. طارق عظیم صاحب آپ کا شکریہ, ڈاکٹر شیرین مزاری, آسما آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام میں بات ہوئی سیاسی ایشوز کے حوالے سے, اور پاکستان کے عوام کا ایک اہم مسئلہ لوڈ شیڈنگ ہے. شاید ہمارے سیاستدان ایک ٹیبل پر اکٹھے ہو جائیں, عوام کو اس مسئلے سے نجات دلا دیں, اسی پہ ایک لانگ مارچ کر لیں, اپنی اپنی کرسیوں کو بچانے کے لیے لانگ مارچ نہ کریں. ٹارگٹ پوائنٹ کے ساتھ آسما چودھری کو اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.